السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو نور عائشہ، ایک ایسا چینل جہاں آپ سنتے ہیں تفسیر قرآن رکو برکو مختصر سے انداز میں۔ آج جو رکو ہے وہ سورہ بقرہ کا رکو نمبر 20 ہے، اور اور سیقول پارے کا چوتھا رکو ہے۔ آیات کی ابتدا ہو رہی ہے 164 سے 167 تک، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا کسی کو شیئر نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ آپ کے بھی صدقہ جاریہ چلنا سٹارٹ ہو جائے۔ اس رکوع میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ توحید کے اسبات اور شرک کے ابطال کا ہے، یعنی توحید ثابت ہے اور شرک باطل ہے۔ اس رکوع میں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چند قدرتوں اور نشانیوں کا تذکرہ کر کے سمجھایا گیا ہے کہ اگر انسان عقل اور ہوش سے کام لے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ توحید کا اعتراف نہ کرے، یعنی اگر تھوڑا غور اور خوض کرے، اپنی توجہ، اپنے فوکس کرے، کنسنٹریشن دے، تمام چیزوں کو غور اور فکر کر کے دیکھے، اس دنیا کے تخلیقات میں تدبر کرے، شب و روز میں تدبر کرے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ توحید کے اعتراف کے لیے اسے کسی دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کتنے ہی ناسمجھ ہیں، کتنے ہی انجان ہیں، کتنے ہی اپنی آنکھوں کو اندھا کیے ہوئے ہیں وہ لوگ جو دن رات اللہ کی ان قدرتوں اور نشانیوں اور انسانوں پر ان انعامات الہی کا مشاہدہ کرتے بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک گردانتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں۔ کوئی جانوروں کو پوج رہا ہے تو کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، مختلف قسم کے شریک اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے اور اللہ کی محبت میں بھی شریک بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ خدا الگ ہے اور یہ خدا اور ہے۔ یعنی جتنی اللہ سے انہیں محبت ہونی چاہیے اس میں حصہ ڈال کر اپنے دوسرے معبودوں کی بھی پوجا کرتے ہیں اور اپنے دوسرے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، جبکہ مومنین برخلاف اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہی زندہ ہے۔ پھر بتایا ہے کہ قیامت میں ان مشرکین کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کتنی زبردست قوت والا ہے، وہاں ان کے شرکاء کو دم مارنے کی مجال بھی نہ ہوگی، سب ساتھ چھوڑ دیں گے، یعنی کوئی بت، کوئی پوجا کرنے والے مشرکینوں کے تمام جو ساتھی ہیں کوئی بھی ان کے ساتھ وہاں نہ ہوگا، اور یہ مشرکین حسرتوں اور پشیمانیوں سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں ہدایت پر رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين اللهم آمين۔ الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله الحمد لله